الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من عق والديه ملعون من عق والديه ملعون من عق والديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله طاعة الوالد معصية الله معصية الوالد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اسہا میٹھے مدنی دے تے ساڈے حال تے کرم ہزار تھسن. کہہ دو سبحان اللہ. بڑا پیارا شعر، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ. جب شعر پڑھا جاتا ہے تو حقیقتاً ہی دل میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ایک لذت، ایک سرور، ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ ہم ہیں کس کے، ہم کس کے ہیں، کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، کس کی جو ہے وجہ سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، کس کے وسیلے سے ہمیں زبانیں دی گئی ہیں، کس کے وسیلے سے ہماری شکلیں اپنی جگہ پر قائم ہیں. تو کیا خوب کہا، اسہا میٹھے مدنی دے تے ساڈے حال تے کرم ہزار تھسن. ابو بکر عمر عثمان علی تے ساڈے حامی چارے یار تھسن. یہ اہل سنت جماعت وہ فرقہ ہے جو ایک کو نہیں بلکہ ساروں کو ماننے والی ہے، سارے محبوں کو ماننے والی ہے، سارے محبت کرنے والوں کو ماننے والی ہے. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے ہیں، عمر بن خطاب کو مانتے ہیں، عثمان ذی النورین کو مانتے ہیں، علی کو نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے. تو کچھ ایسے ہیں جو ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے، عمر بن خطاب کو نہیں مانتے، عثمان ذی النورین کو نہیں مانتے، تو علی کو مانتے ہیں.
ہم کہتے ہیں وہ بھی خطا پر ہیں، یہ بھی خطا پر ہیں، چاروں یار برحق ہیں، چاروں یاروں کے سلسلے برحق ہیں، چاروں یاروں کی شانیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی رفعت سب کچھ جو ہے وہ الگ ہے، ہر کسی کی برحق ہے، اس لیے ہم چاروں کو ماننے والے ہیں۔ اے صحا مٹھے مدنی دے تے ساڈے حال تے کرم ہزار تھسن، ابو بکر عمر عثمان و علی تے ساڈے حامی چارے یار تھسن، تے ہوسی قہر دی گرمی اوڈی محشر دے، ہوسی قہر دی گرمی اوڈی محشر دے، تو اودو جلوہ سرکار تھسن، اوہ ہوسی قہر دی گرمی اوڈی محشر دے، تو اودو جلوہ سرکار تھسن، او تابش جیندیاں او ایسا ناتا پڑھ دے ہاں، او تابش جیندیاں سا او ناتا پڑھ دے ہاں، ان دے لب ہلسن ساڑے بیڑے پار تھسن۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم جو مسجد میں حاضر ہیں، موجود ہیں، یا جو آنے کی تیاری کر رہے ہیں، راستے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے بڑا پیارا موضوع ہے، عظمت والدین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عظمت والدین۔ ہمارے بزرگ نوازی بڑا پیار کرنے والے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑی عقیدت رکھنے والے ہیں، اور اپنے بچوں کی طرح جو ہے وہ پیار کرنے والے ہیں مجھ سے۔ تو انہوں نے ایک دن کہا، قاری صاحب جب بھی سنا جاتا ہے اسٹیجوں پر، جب بھی دیکھا جاتا ہے رکشوں پر، کاروں پر، بسوں پر، ٹریکٹروں پر، گھروں پر، مکانوں پر، کمروں کے دروازوں پر کیا لکھا ہوتا ہے کہ ماں کی دعا، جنت کی ہوا، نعت خواں وہ بھی ماں کی شان، خطیب وہ بھی ماں کی شان، تیسرے دن کی محفل کول خانی ماں کی شان، 40واں کول خانی ماں کی شان، کوئی بچی فوت ہوئی ہے ماں کی شان، کوئی بچہ فوت ہوا ہے ماں کی شان، کوئی ربیع الاول کا پروگرام ہے تو ساتھ ماں کی شان۔ تو کیا باپ کی شان نہیں ہے؟ کیا باپ کا مقام نہیں ہے؟ کیا باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے بات کی، حقیقتاً میرے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی، درد سا محسوس ہوا کہ بابا جی نے بات کی ہے تو بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور حقیقت ہی ایسی ہے کہ ہم جہاں بھی سنتے ہیں یہی سنتے ہیں، آخر باپ نے بگاڑا ہی کیا ہے؟ اور جس نے نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ گھر کو دیکھا، نہ گھر کے سکون کو دیکھا، بلکہ جو ہے وہ سفر کیا، گرمی ہے تب سفر کیا، سردی ہے اس نے تب سفر کیا، گھر سے باہر رہا، کیوں؟ اپنے بچے کا مقدر بنانے کے لیے، اپنے بچے کا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بچے کو اچھا پڑھانے کے لیے،
اپنے بچوں کو اچھا گھر دینے کے لیے وہ تو ساری زندگی اپنا خون بہاتا رہا اپنے بچوں کے لیے، وہ جو ہے اپنے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈھاتا رہا بچوں کی خاطر، پر بچہ اس باپ کے سامنے اپنی گاڑی کے اوپر جو پمفلٹ لگاتا ہے وہ لگاتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کہاں گیا؟ کیا ساری زندگی یہ باپ اس کے لیے بد دعائیں کرتا رہا ہے؟ کیا ساری زندگی یہ باپ اس بیٹے کے لیے کچھ نہیں کیا؟ کیا ساری زندگی یہ باپ گھر چارپائی پہ بیٹھا رہا ہے؟ اس کی ماں نے ہی سب کچھ کیا ہے، اس کی ماں نے سب کچھ کیا ہے۔ نہ دوست نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ماں کا کردار ہے تو تجھے جو ہے اپنے پیٹ میں رکھنے کا ہے، باپ کا کردار ہے تو تیری پرورش کرنے کا ہے، تیرے مستقبل کو بنانے کا ہے۔ تیرے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یہ اصل تیرے باپ کا خون ہے، تیرے رگوں میں جو خون کی کیفیت ہے اس کو تیرے باپ نے اپنے پسینے کے ساتھ اپنے خون کے ساتھ اس کو بھرا ہے مزدوریاں کر کے۔ گرمی انتہا کی ہے، تپش بہت ہے، 45 سے 50 ڈگری سینٹی پر جو ہے یہ سورج اپنی گرمی بہا رہا ہے، کرنیں زمین پر پہنچا رہا ہے، پر مزدور جو ہے اینٹیں اپنے سر کے اوپر 50 30 20 اٹھا کر 2 3 منزلوں کے اوپر جا کے رکھ رہا ہے۔ کیوں رکھ رہا ہے؟ ہم نے پوچھا بابا جی آپ کی داڑھی کے اندر، آپ کے سر کے اندر سفید بال آ گئے ہیں، چاندی اتر آیا ہے، کیا اگر گھر بیٹھ جائیں یا کوئی ایسا کام کر لیں جس سے آپ کو 1 روٹی مل جائے، 1 روٹی سے بلکہ آدھی روٹی مل جائے، کیا نہیں مل سکتی؟ کہتا ہے بیٹا آدھی روٹی مل جائے گی، میں کوئی کام نہ کروں، روٹی کے آدھے سے بھی آدھا حصہ مجھے مل جائے گا اور میں اس سے بھی اپنی زندگی گزار لوں گا، دن بھی گزار لوں گا، رات بھی گزار لوں گا۔ بابا جی پھر یہ کام کرنے کی کیا ہے؟ اتنا مشکل کام، سارا دن اس قدر آپ کو بیماری بھی ہے، آپ کے اندر جو ہے یہ بیماری ہے، آپ انجیکشن بھی لگاتے ہیں روزانہ، دوائیاں میڈیسن بھی لیتے ہیں روزانہ، اور پھر بھی آپ اتنا کام کر رہے ہیں۔ بابا جی کیوں؟ کہتے ہیں بیٹا اس لیے تاکہ میرے بچوں کا مستقبل بن جائے، تاکہ میرے بچے جو ہے آرام سے بیٹھ جائیں، انہیں جو ہے سر کجنے کے لیے، سر ڈھانپنے کے لیے اور اپنے لیے کپڑا پہننے کے لیے کوئی دقت محسوس نہ ہو، میں ان کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب وہی بچی یا وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، باپ اپنا خون جو ہے اس میں شامل کرتا ہے، باپ جو ہے سردی میں کام کرتا ہے اس کے لیے، آتے ہوئے کبھی کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، کبھی کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ اس کو میں نے نہیں کھایا، سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو دوں گا، میرا شہزادہ کہاں ہے، میرا لخت جگر کہاں ہے، میرا نور عین کہاں ہے، میرا دل کا چین کہاں ہے؟ بیگم کہتی ہے، بیوی کہتی ہے وہ سویا ہوا ہے، کہتا ہے پھر اس طرح کر، یہ میں برفی اس کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ میں میٹھی چیز اس کے لیے لے کے آیا ہوں، اسے تو نے نہیں کھانا، اسے میں نے نہیں کھایا، لہذا جب وہ اٹھے تو اسے کہنا تیرا باپ تیرے لیے لایا تھا۔ صبح ہوتی ہے، بچہ ابھی سویا ہوا ہے، وہ بزرگ، وہ نوجوان، وہ شخص، اس بچے کا باپ، صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، وہی ابھی کل کی دیہاڑی کی جو ہے وہ تھکن اس کے جسم سے گئی نہیں ہے، جسم ابھی چکنا چور ہے، درد جسم میں موجود ہے، تیاری کر کے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ مزدوری کرنے کے لیے۔ بیٹے کو نہیں دیکھا، بیٹے کو جگایا نہیں ہے، بچے کو اٹھایا نہیں ہے، اس کی ماں کو وہ مٹھائی، وہ برفی، وہ کھانے کے لیے چیز دے کے چلا جاتا ہے، کام کرتا ہے سارا دن، اور وہاں پہ لوگوں کو کہتا ہے بھائی میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، میں جب گھر جاتا ہوں تو مجھے گلے ملتا ہے، مجھے پیار کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے بھائی میرے بچے نے اتنے نمبر لیے ہیں، وہ اس نے یہ کیا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔
پر وہی بچہ جس کے لیے باپ باتیں کرتا تھکتا نہیں اس کی تعریف میں، وہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا، جس طرح کہتے ہیں کہ کبوتر کے جب پر نکل آتے ہیں پھر وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس پنجرے کو وہ بھولنے کی کوشش کرتا ہے، تو احباب ذی وقار جب وہ بڑا ہوا تو وہ کیا کہتا ہے کہ بس یہ تو سارا کچھ میری ماں کی دعا ہے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں، کیا صرف ماں کا ہی مقام ہے، باپ کا کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا صرف ماں کی عظمت ہے، باپ کی کوئی عظمت نہیں ہے؟ کیا صرف ماں کی ہی شان کو بیان کرنا چاہیے، باپ کی شان کا جو ہے وہ کوئی نہیں بتانا چاہیے؟ تو آئیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگوں، میری عبادت کرنے کے بعد، مجھے الہ ماننے کے بعد، مجھے معبود برحق ماننے کے بعد کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ مولا ہم نماز پڑھتے ہیں تیرے لیے، قرآن پڑھتے ہیں تیرے لیے، سجدہ کرتے ہیں تیرے لیے، رکوع کرتے ہیں تیرے لیے، اور قیام کرتے ہیں تیرے لیے، ذکر اللہ کرتے ہیں تیرے لیے، قربانی کرتے ہیں تیرے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں تیرے لیے، روزہ رکھتے ہیں، خود بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، مالک تیرے لیے۔ یہ سارا کچھ تیرے کرنے کے بعد، تیری عبادت کرنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میری عبادت کر لو، میرے لیے نماز پڑھ لو، میرے لیے قرآن پڑھ لو، میرا ذکر کر لو، میری عبادت کر لو، اس کے بعد تمہارے ذمہ جو کام ہے وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ ذرا بول دیجئے، پتہ چل جائے گا۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ آج ہم جو ہے صرف اور صرف ماں ہی ماں ہے، باپ کو بھی باپ مانے۔ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر باپ ناراض گیا، اور ابھی تو میں آپ کو بہت کچھ سناؤں گا اس میں کہ ماں کی ناراضگی، ماں کا حکم اور باپ کے حکم کے بارے میں آپ نے، میں کہتا ہوں کہ شاید کہ آپ نے پہلے سنا ہو۔ لہذا جو ہے جہاں پہ لکھوانا ہے نا کہ ماں کی شان، وہاں پہ صرف ماں کی شان نہ لکھوائیں، وہاں پہ لکھائیں اپنے والدین کی دعا، کہ یہ میرے والدین کی دعا ہے، یہ میرے والدین کا صلہ ہے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے۔ اب آپ ذی وقار اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ سنیے گا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اللہ فرماتا ہے اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں، او کلاہما فلا تقل لہما، اگر ان میں سے دونوں یا ایک تیرے سامنے تیری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، مالک پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان سے نہ ہوں نہیں کہنا، جی کہنا ہے۔ باپ بڑا ہے، ماں بڑی ہے، اس نے کوئی بات کی ہے، اس نے بلایا ہے، ہوں نہ کہیں، ہاں نہ کہیں کہ میں آ رہا ہوں، ہاں کیا مسئلہ ہے، ہاں کیا جو ہے وہ بات ہے، نہ بلکہ جی جی کہیں۔ فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے تعظیم کی بات کرنا، اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھانا، اور دل سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ کیا عرض کرنا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو آپ نے اس ترجمے میں کہیں پہ یہ سنا ہے کہ صرف ماں کا کہا گیا ہو کہ ماں کے سامنے ہاں کہنا ہے، باپ کے سامنے نہیں؟
یا کہا گیا ہو کہ ماں کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آنا ہے، باپ کے ساتھ نہیں، یا کہا گیا ہو کہ ماں کے لیے دعا کرنا ہے، باپ کے لیے دعا نہیں کرنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدیہ، یہاں پہ بھی صرف والدہ کو نہیں لیا، والی والدیہ، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو احباب ذی وقار، پتہ یہ چلا کہ صرف ماں کی ہی شان نہیں ہے بلکہ باپ کی شان اور عظمت اور مقام بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان شخص آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے ادب کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے سب سے زیادہ کون سی ہستی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تیری ماں کالا منہ کا۔ دوسری مرتبہ پھر عرض کرتے ہیں، پھر فرمایا کالا منہ کا۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا کالا منہ کا۔ چوتھی مرتبہ جب عرض کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا کالا ابو کا، تیرا باپ۔ اور پھر اسی کی تشریح فرماتے ہوئے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب بچہ اپنے والدین کے پاس بیٹھا ہو، گفتگو ہو رہی ہو، باتیں ہو رہی ہو، تو کوئی مشورہ بچہ کرے کہ ماں اور اپنے باپ سے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، عام زبان میں یہ دکان بنانا چاہتا ہوں کریانے کی، ماں تیرا کیا خیال ہے؟ ابو جی تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ماں اگر کہتی ہے کہ بیٹا تو بنا لے، حالانکہ ماں کی عظمت اور مقام ہے، کوئی شک نہیں، فرمایا اگر ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ دکان تو بنا لے، وہیں بیٹھا ہوا باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ تو نے دکان نہیں بنانی، فرمایا ادب کا لحاظ تو ماں کا تھا، پر حکم کا لحاظ جو ہے وہ ماں کا نہیں ہوگا بلکہ باپ کا ہوگا۔ باپ نے منع کر دیا کہ بیٹا یہ دکان نہیں بنانی، یہ کام نہیں کرنا، تو باپ کے حکم کو مقدم رکھنا ہوگا، باپ کی بات کو ماننا ہوگا، ماں کی اس وقت بات کو نہیں ماننا ہوگا، باپ کی بات کو اہمیت دینی ہوگی۔ آج اگر ہم ماں کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، باپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، تو پھر اپنا خود ہی سوچیں ہم کس چیز پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث کریمہ جس کو روایت کرنے والے بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا ملعون من عق والدیہ، 3 مرتبہ یہی الفاظ فرمائے، ملعون من عق والدیہ۔ سرکار نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو ستائے۔ اس حدیث کریمہ میں بھی کیا فرمایا؟ اپنے والدین کو جو بندہ ستاتا ہے، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا وہ ملعون ہے، وہ بدبخت ہے جو اپنے والدین کو ستائے۔ اور پھر آگے تیسری حدیث کریمہ میں، اور یہ بڑی پیاری حدیث کریمہ ہے، بڑی پیاری حدیث کریمہ کہ دیکھیں سرکار نے کیا حکم فرمایا۔ سرکار نے فرمایا طاعت اللہ طاعت الوالدی، معصیت اللہ معصیت الوالدی۔ کسی جگہ پہ یہ حکم نہیں فرمایا کہ والدہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ایسا لہجے میں سمجھا رہا ہوں، جوش کے بغیر سمجھا رہا ہوں، سر کے بغیر سمجھا رہا ہوں کہ کسی جگہ پر، کسی مقام پر، کسی حدیث میں اور کسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں کا حکم اللہ کا حکم ہے، ماں کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حدیث کریمہ کے الفاظ آپ کے سامنے عربی میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاعت اللہ طاعت الوالدی معصیت اللہ معصیت الوالدی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔
ताअतुल्लाहि ताअतुल वालिदी, मासियतुल्लाहि मासियतुल वालिदी। फरमाया अल्लाह की इताअत बाप की इताअत में है। जिसने बाप की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने बाप को नाराज किया मासियतुल्लाहि, जिसने बाप की नाफरमानी की, जिसने बाप को परेशान किया, जिसने बाप की बात को ना माना, फरमाया उसने अल्लाह की बात को नहीं माना। और फिर दूसरी हदीस करीमा फरमाया रदियतुल्लाहि फी रदियल वालिदी व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिदी। यानी कि सहाबा इकराम सरकार से अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मालूम करना हो कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नाराज़ है तो हम क्या करें? तो सरकार ने फरमाया घर जाके ये देखना, अगर तुमसे तुम्हारा बाप राज़ी है तो समझ लेना तुम्हारा खुदा तुमसे राज़ी है। अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज़ है तो समझ लो कि तुम्हारा खुदा भी तुमसे नाराज़ है। और एक और हदीस करीमा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, सहाबा इकराम मौजूद हैं। एक नौजवान शख्स आता है, हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह मैंने एक मन्नत मानी थी, मैंने एक नज़र मानी थी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये अमल करूँगा। जैसे हम मन्नत मान लेते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो मैं इतनी देगें बना दूँगा, या मैं मस्जिद में फ़लाँ चीज़ लगा दूँगा, फ़लाँ लगा दूँगा। तो नौजवान आता है, साहबी रसूल है, अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह सल्लम मैंने मन्नत मानी थी, अल्लाह के फजल व करम से मेरा वो काम हो गया है, पर मैं अजीब मन्नत मान बैठा हूँ, अब मैं उसके बारे में करूं क्या? सरकार ने फरमाया मेरे दर पे आ गया है, इस दर पे रोते हुए जो आते हैं वो हंस के जाते हैं, और जो हंसते आते हैं फिर वो और कुछ पा के जाते हैं, लिहाजा गम न कर, बता मसला क्या है। अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह सल्लम मैंने ये मन्नत मानी थी, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं जन्नत के दरवाज़े की ऊपर वाली चौखट को बोसा दूंगा। जन्नत का जो दरवाज़ा है उसकी जो चौखट है ऊपर वाली, उसको बोसा दूंगा, उसको चूमूंगा, और उसी दरवाज़े की जो नीचे चौखट है, जैसे ये दरवाज़ा एक ऊपर वाली चौखट एक नीचे वाली, या रसूलुल्लाह सल्लम मैंने मन्नत मानी थी कि ऊपर वाले चौखट को भी चूमूंगा, उसी दरवाजे की नीचे जो चौखट है उसको भी चूमूंगा। या रसूलुल्लाह सल्लम अल्लाह के फजल व करम से मेरा वो काम हो गया है, अब जन्नत तो इधर मौजूद नहीं है, कल हशर का दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा, क्या खबर मेरा क्या बनेगा, किसी गलती पर मैं पकड़ा ना जाऊं। जैसे बड़े बड़े गौस कुतब अब्दाल कह गए हैं कि अदल करें ता थर थर कम्मन, अदल करें ता थर थर कम्मन, ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ता बख्शे जावन, मैं जे बड़े बड़े ऐबा वाले। बड़े बड़े गौस कुतब अब्दाल यही आजिज़ो इंकिसारी करके गए हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह उस वक्त पता क्या बनता है, जन्नत के मुझे करीब भी जाने देते हैं कि नहीं जाने दिया जाता, तो कैसे इस मन्नत को, इस नज़र को मैं पूरा करूं? तो सरकार ने फरमाया परेशान होने की बात नहीं, घर चला जा, अपने वालिद की पेशानी को बोसा दे, अपने वालिद की पेशानी को बोसा दे, गोया कि तूने जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट को बोसा दे दिया। और फिर फरमाया अपनी वालदा के कदम को बोसा दे, गोया कि तूने जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट को बोसा दे दिया। ये कोई वाक़या नहीं है, ये हदीस करीमा है। तो इससे ये भी मालूम होता है कि वालिदैन की शान जब बयान की जाए तो दोनों की जाए, एक की नहीं। दोनों अजमत वाले हैं, दोनों शान वाले हैं, दोनों मकाम वाले हैं। और फिर सहाबी रसूल एक और अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मसला तो हल हो गया कि इसके वालिदैन हयात हैं, इसके वालिदैन ज़िंदा हैं। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अगर कोई शख्स ऐसा होता है जो इसी तरह मन्नत मान बैठता है पर उसकी वालदा फौत हो चुकी होती है पहले से, या उसका वालिद फौत हो चुका होता है पहले से, या दोनों पहले से फौत हो चुके होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या करेगा? तो सरकार ने फरमाया वो इस तरह करेगा, अपने वालिद की कब्र पे जाएगा, उसके सर वाली सिरहांदी वाली साइड पे जो है उसको बोसा देगा, तो गोया उसने जन्नत के दरवाजे को की चौखट को ऊपर वाले हिस्से से बोसा दिया। और फिर फरमाया माँ की कब्र पर जाएगा और माँ की कब्र की लतांदी जिस साइड पे उसके पाँव है पांदी की तरफ से जो है वो चूमेगा, गोया उसने जन्नत के दरवाजे के नीचे वाली चौखट को चूमा है। इसी के साथ एक और मुंसलिक हदीस करीमा कि जिसमें एक सहाबी रसूल अर्ज़ करता है, या रसूल सल्लम मैं देहात से आया हूँ, सफ़र करके आया हूँ, मैं बड़े गुनाह कर बैठा हूँ, लिहाजा कोई बख्शिश का तरीका बताएं। तो सरकार ने फरमाया तेरे बख्शिश का तरीका यही है, घर लौट जा और अपने वालिदैन की खिदमत कर और उनकी बारगाह में इल्तिजा कर कि वो तेरे वालिदैन अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वो देहात का रहने वाला था, सफ़र करके आया। जैसे आज हम जो है दाता साहब जाएं किसी मामले के हल के लिए, वहाँ पे मसला ना हल हो तो हम मायूस हो जाते हैं कि यार बड़ा सफ़र किया है तो मेरा तो यहाँ पे ये नुकसान हो गया तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। वो सफ़र करके आया, अब जब सरकार ने उसका हल बताया तो वो और ज़्यादा रोने लग जाता है। सरकार फरमाते हैं तेरे मसले का हल बताया है, अब रोने की क्या ज़रूरत है? हाथ बांध के अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने दिल में हसरत जो लेकर आया था कि मेरी हसरत वो पूरी हो जाएगी, जब आपने बताया है उसका हल तो मैं रोने ज़्यादा इसलिए लग गया हूँ कि मेरा हल का तो मसला हुआ था लेकिन मेरे वालिदैन तो पहले के फौत हुए हैं, तो मेरे वालिदैन तो मौजूद ही नहीं है, मैं कैसे उनसे दुआ करवाऊँगा, कैसे वो मेरी बख्शिश की दुआ करेंगे? सरकार ने फरमाया फिर ना रो। या रसूलल्लाह अब क्या करूं? सरकार फरमाते हैं अब इस तरह कर, चला जा उनकी कब्रों पर और उनकी कब्रों पर जाकर उनके लिए फातिहा खानी कर, उनकी बख्शिश की दुआ कर और फिर वहीं पे खड़ा होकर कह उन्हें कि वो अल्लाह की बारगाह में तेरी बख्शिश की दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तेरी बख्शिश फरमा देगा। अब दूसरी मर्तबा जब हाल बताया फिर वो रोने लग जाता है। सरकार फरमाते हैं अब क्या हुआ? अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मसला हल हुआ वो रह गया, दूसरा हल हुआ वो भी रहता हुआ नज़र आता है। या रसूलल्लाह जब मेरे वालिदैन फौत हुए हैं मैं उस वक्त ना बालिग था, ना समझ था, बच्चा था, मुझे कोई होश हवास नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे वालिदैन की कब्र कहाँ पे है, उनकी कब्रें किस कब्रिस्तान में हैं और कहाँ पर है, अब मैं क्या करूं? तो सरकार फरमाते हैं गम न कर, अपने घर चला जा, दो लकीरें बना ले, दो लाइनें बना ले, दो निशान बना ले, एक को बाप की कब्र तस्लीम कर ले, एक को माँ की कब्र तस्लीम कर ले और वहाँ पे जाके उनकी बख्शिश की दुआ कर और उन्हें कह कि वो तेरी बख्शिश की दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। आज जो है हम जीते जी अपने वालिदैन की कदर नहीं करते, तो यहाँ तो हुक्म दिया गया है कि जो अगर मर भी जाएं तो फिर भी उनकी कब्रों पर जाकर अगर उनसे जो है वो इल्तिजा करो, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। हदीस करीमा में कि सरकार फरमाते हैं तीन शख्स, आखिरी बात, तीन शख्स ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। फरमाया पहला शख्स जो मजलूम है, जिसके ऊपर जालिम ने जुल्म किया है, उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। और फरमाया दूसरा शख्स वो जो मुसाफिर है उसकी दुआ रद्द नहीं होती। तो तीसरा शख्स वो है जो तुम्हारा वालिद है, जो हमारा वालिद है, उसकी दुआ सरकार फरमाते हैं कभी रद्द
نہیں ہوتی۔ ماں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ماں دعا مانگے اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ والد کے بارے میں، مرد کے بارے میں ہے کہ جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ دعا کرتے ہیں مالک لم یزل کی بارگاہ میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مولا کریم ہم سب کو ان کی قبروں پر جانے والا، ان کی بخشش کی دعائیں کرنے والا، ان کو اصالِ ثواب کرنے والا بنائے۔